کے مغفرت کی دعا وہ شرم ہو کر کے پڑھ دے گا، لیکن قبر کے اندر جا کر کے وہ جواب اور آپ کا بوجھ نہیں ہلکا کرے گا۔ اس لیے نہ کسی کے کہنے سے گناہ کیجئے، نہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیجئے، بلکہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبے مبارک اتار دی اور سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ چلبلے قسم کے صحابی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سامنے پیچھے آئے، پکڑے نبی کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی گردن مبارک پاس گوشت ابھرا ہوا تھا بڑا نرم، جس کو مہر نبوت کہتے ہیں، اس پر لگا ہوا تھا انا خاتم النبیین، یعنی سب سے آخری نبی، یہ اللہ نے مہر لگا دی تھی رسول اللہ۔ اس میں ایک نور کی کیفیت ہوتی تھی، بڑی چمک ہوتی تھی اس کے اندر میں ایک بہت ہی عجیب و غریب کی روشنی نکلتی تھی۔ اللہ کے رسول برابر جبہ زیب تن رکھتے تھے، اس لیے کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ آپ کبھی کبھی کسی خاص کو دکھائیں، لیکن عمومی حالت میں آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے تھے، اور یہ دیکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ہاتھ تو دیکھ لیتے تھے، آپ کے چہرے مبارک دیکھ لیتے تھے، آنکھیں دیکھ لیتے تھے، آپ کے دانت مبارک کے ہنسنے کے وقت دیکھ لیتے تھے، لیکن یہ پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت جس میں ایک بڑا نور کی کیفیت تھی، یہ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ وہ غریب صحابی ہیں، لیکن ایک دل میں نبی کی محبت ہے۔ پکڑ کر کے نبی کے جسم مبارک سے چمٹا اور اپنے آپ کو مسلنے لگا، اور اس مہر نبوت پر اپنے ہونٹ رکھ کر کے چومنے لگا۔ اللہ کے رسول بھی سمجھ گئے یہ میرا صحابی بدلہ نہیں لینا چاہتا ہے، بلکہ میرے مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا ہے۔ نبی بھی کھڑے ہو گئے، میرے محبوب، میرے سے عشق کرنے والا، جتنا تم چاہو آج بوسہ لے لو، محمد تیرے لیے کھڑا ہے۔ خوب چوما، نبی کے جسم مبارک سے چمٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ جس کے جسم کو اللہ نے اتنا پاک اور حسین خوبصورت بنایا ہو، جس کے پسینے کی خوشبو پورے مدینے کے گلیوں میں مہک اٹھتی ہو، اس سے مس کر رہے ہیں اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن کم سے کم اس کی برکت سے جہنم کی آنکھ سے بچ جاؤ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دسترخوان پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں کھانا کھائے تھے، اس دسترخوان پر تھوڑا سا ذرا سا ایک موقع پر میں سالن کے کچھ حصے سے وہ گندا نظر آ رہا تھا۔ جب ایک موقع پر صحابہ اس دسترخوان پر بیٹھے تو کسی نے کہا یہ دسترخوان بہت گندا لگ رہا ہے، کہا کہ رک ابھی آ کر کے صاف کر کے لاتا ہوں۔ وہ گئے اور آگ میں اس کو ڈالے اور پانی کی طرح اس کو اوپر نیچے کیے اور لا کر کے جھاڑ کر کے پھر بچھا دیے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے اتنی جلدی کیسے صفائی ہو گئی؟ کہا کہ اس دسترخوان پر رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہوا ہے، مجھے جب بھی اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے آگ سے صفائی کرتے ہوں، اس لیے جس چیز پر ہاتھ رسول اللہ کے لگ جائے اس کو آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ انہوں نے مس کیا، بوسہ دیا اور پھر کہا اے میرے آقا، میرے اندر کہاں اتنی ہمت کہ آپ سے بدلہ لوں؟ میرے دل میں ایک تڑپ تھی کہ مہر نبوت کا بوسہ لوں آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ۔ اللہ نے مجھے آج وہ موقع عطا فرمایا، میں غنیمت سمجھ کر کے یہ کام کر لیا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، معاف کر دینا۔ لیکن نبی بھی آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، صحابہ بھی دیکھتے رہے، جہاں ہمارا خیال نہیں پہنچا یہاں اس غریب کا خیال اور دل پہنچ گیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ واقعہ ہے عشق رسول کا، یہ واقعہ ہے عشق مصطفیٰ کا، یہ واقعہ ہے محمد الرسول اللہ سے محبت کا، لیکن اس کے پیچھے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ بدلہ ہے۔ اسی لیے نبی سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے بدلے کا اعلان کر دیے کہ جس کا جو بھی حق بنے لے لو، تاکہ کل قیامت کے دن محمد کو رسوائی نہ ہو۔ آج بٹور کر کے مت جائیے، قبر کو اندھیرا مت کریے، یہیں صاف صفائی کر لیجئے، رفع دفع کر لیجئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں، بدلے میں ہی تیری زندگی امن ہے اے عقل والو، اس کو تم برا نہیں سمجھنا۔ اللہ آگے ایک مسئلے کو بتائے، بات ختم کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے لگے تو مرنے سے پہلے کچھ وصیت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے۔ کیا ہے وصیت؟ کیسا کرنا چاہیے؟ اب ایک آدمی کا
3 بیٹے ہیں، وہ چاہے تو کیا ایک بیٹے کے لیے سب وصیت کر دے یا کچھ کرے، یا اس کے پاس میں 3 گھر ہے، ایک گھر بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، کیا بڑا کسی کے لیے وصیت کر دے؟ باپ کو وصیت کرنے کا حق کتنا ہے؟ وصیت کیا چیز ہے؟ اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس کی کیا کیا شکلیں انشاءاللہ اگلی تفسیر میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔